غیبت جو ہم سر بازار عورتوں کی مرد کی عورتوں مردوں کا زیادہ کر دیں تو غیبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا بلکہ قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ مردہ بھائی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف یہ کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حضور نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کو اگر بات پتہ ہوتی بھی تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ تم کو پتہ ہے کہ فلاں کون کیسا ہے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ اور رسول آپ بھی بہتر جانتے ہیں تو صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ حضور آپ بہتر جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی خیر موجودگی میں اس کے ایسے عیب نقص بیان کر دے جس کے وجہ سے اگر وہ سامنے ہے اس کو تکلیف ہو موجود نہیں ہے ہم گیلے اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں تو یہ غیبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ یعنی ایک اپنے مسلمان بھائی کا عیب بیان کر رہے ہیں بندہ اتنے موجود نہیں اس کی برائی کر رہے ہیں اگر یہ برائی کو اندر موجود ہے جیڑی وہ اتنے کھڑوں کے بیان کرتا ہے اگر یہ برائی اس کے اندر واقعی ہے تو یہ غیبت ہے یہ غیبت ہے کہ ایک بندہ ہے وہ فلانا بندہ جڑا لڑو پانے وہ چور ہے مثال کے طور پہ وہ اتنے ہے نہیں وہ واقعی چور ہے تو یہ غیبت ہے اگر وہ بندہ چور نہیں ہے تو پھر غیبت نہیں بہتان ہے اس پر بہتان ہے اگر کسی کا نقص ہے بھی تو پھر بھی اس کی کمر کے پیچھے اس کا عیب وہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہے اس بیماری سے بھی بچنا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ کے قرآن میں رب نے بھی فرمایا کہ غیبت اتنی ہے بیماری ان سب جو غیبت کرنے والے ہیں جن سب کے بھائی ہوئے کا گوشت مردہ کا کھا رہے ہیں کیا کسی بندے کا ضمیر منتا ہے کہ میں اپنے موئے بھیڑوں کا گوشت مردہ کا نہیں تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور کہیں جا رہے تھے سفر میں تو وہاں یہ بات چھڑ گئی کہ ایک یعنی آدمی تھا اس نے کوئی مطلب چوری کی اس نے پھر آ کر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی مجھے سزا دی بلکہ زنا کا وہ انتخاب کر بیٹھا حضور نے اسے سزا دی جو اسلام میں تھی اس کے مطابق دی وہ دونوں بندے جو تھے انہوں نے یعنی کہ گیلا شروع کر دیا کہ یہ کیسا بندہ ہے اپنا عیب آ کے ہم مطابق چڑھیا خیری میں یہ جائے عیب چھپے آئے اور نبی پاک میں صاحب ازار دسیے حضور نے اسلام سے مطابق مطلب سزا دے دی تھی اس انجیوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے تو چلتے چلتے حضور خاموش رہے راستے میں مرا ہوا کھڑا مردار پڑا ہوا تھا حضور نے فرمایا جاؤ اس کا گوشت کھاؤ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے کہا ہے کہ یہ مردار حرام کدا حرام آپ بھی کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہ اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو تو یہ بھی ایسے ہی بنتا ہے کہ مردار کا گوشت کھانا اس لیے ہم اگر سوچیں ہمارے معاشرے میں کتنی غیبت ہے ہر بندہ جتنے بندہ ہے جیڑی تھائی سے بندہ ہے وہ دوجہ دے گلا کرنا ہے اصلاح کرنا اور ہوتی ہے گلے کرنا برائی کرنا ساڑھا معاشرہ میرے خیال میں کوئی بندہ خالص سند نظر آپ بھی نہیں لگے رہا ہوگا ماں کھڑے کر کے میں آج تک کسی نے غیبت نہیں کی تھی کرنی کر بھی چھوڑے کسی کا گلا نہیں کیتا یعنی بڑا مشکل لگتا ہے ہم ایسی بیماریوں میں بھرے پڑے ہیں غیبت کی آگے علماء نے اقسام جو ہے وہ بھی لکھی ہے کہ ہمارے یہاں کے شخص کی غلطیوں کو یعنی اس کی غلطیاں بیان کرتے ہیں اس کے عیب ہیں خطائیں ہیں جہاں اس کی وہ وجود نہیں ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ بھی غیبت ہے لیکن کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کے جسم کے بارے میں کہنا اے کانا ہے اے لولا ہے اے لگڑا ہے یہ جسم موٹا ہے اے پتلا ہے کھانا کوئی نہیں بھی جو یہ گلا کر دیا یعنی کسی کے جسم کے بارے میں یہ آنکھوں سے بہندا ہے یہ پاؤں سے لگڑا ہے یہ بازو ہے یہ فلاں ہے تو یہ بھی غیبت ہے یہ بھی غیبت ہے اس سے بھی بچنا ہوگا اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کٹی پچھو گلا کرنی غیبت ایسا نہیں ہے کسی کے لباس کے بارے میں کپڑے کوئی پتہ نہیں
لینے دی جانچ ہوئی کپڑے کدی چھوٹے سوا چھڑتا ہے کدی بڑے کبھی پیچھوں ایدیاں کرنا لباس کے بارے کرنیاں یہ بھی جو ہے وہ غیبت ہے اس سے بھی بچنا ہوگا اسی طرح کسی کی عبادت کے حوالے سے یہ نہیں کہنا ہے نماز پڑھنے کا پتہ ہی کوئی میں بڑا بڑا نمازی ہوں میں بڑے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا پڑھتا میرے کھلوتے کو نہیں پتا میرے بندی کرنے سے کو نہیں پتا یہ بھی غیبت ہے اگر باقی آپ اس کے خیر کا ہے آپ اسے سائڈ پہ بٹھا لیں اس کی اصلاح کریں اسے بتائیں اسے سمجھائیں تو کمر کے پیچھے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اسے نماز پڑھنے نہیں آتی تو یہ آپ غیبت کر رہے ہیں اس سے پرہیز کریں اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ جو پیسے سے بڑے یہ اتنا کنجوس ہے حج بھی نہیں کرتا بڑا کنجوس ہے تو یہ بھی غیبت ہے کوئی حج کرے یا نہ کرے انہیں نصیبہ جائے یا نہیں جائے اسی کرنے کے پیچھے غیبت نہ کرو تو میں یہ اپنی آپ جو ہے وہ سمیٹ رہا ہوں دوسرے